بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ذکر کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں رکھا گیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ سرکار کی محبت میں اور اپنی روح کی تسکین کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی سماعت فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ اتنا پیارا اور حسین ہے کہ اس کے سنتے ہی ہر نگاہ فرط ادب سے جھک جاتی ہے، ہر سر خم ہو جاتا ہے اور زبان پر درود و سلام کے زمزمے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی و مفہوم بھی اس کے ظاہر کی طرح حسین اور دل آویز ہے۔ لفظ محمد حمد سے مشتق ہے۔ حمد کے معنی تعریف اور ثنا بیان کرنے کے ہیں، خواہ یہ تعریف کسی ظاہری خوبی کی وجہ سے کی جائے یا کسی باطنی وصف کی بنا پر۔ تعریف کا مفہوم ادا کرنے کے لیے شکر کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، مگر شکر اور حمد میں فرق ہے۔ شکر سے مراد وہ تعریف ہے جو کسی کے احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے کی جائے، اور حمد سے مراد مطلق تعریف و توصیف ہے جو ممدوح کی عظمت و کبریائی کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جائے۔ لفظ محمد اسم مفعول کا صیغہ ہے اور اس سے مراد ہے وہ ذات جس کی کثرت کے ساتھ اور بار بار تعریف کی جائے۔ امام راغب الاصفہانی لفظ محمد کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کہتے ہیں جس کی قابل تعریف عادات حد سے بڑھ جائیں۔ قرآن حکیم میں لفظ محمد کا ذکر متعدد مقامات پر آیا ہے۔ سورہ فتح میں ارشاد ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سورہ محمد میں ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور اس سب پر ایمان لائے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ سورہ العمران میں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے رسول ہی ہیں۔ سورہ احزاب میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یوں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد اسماء گرامی ہیں۔ بعض محدثین کے مطابق اللہ رب العزت نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی 99 ناموں سے نوازا ہے، جبکہ بعض کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ 300 ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت کے ہزاروں نام ہیں مگر ذاتی نام صرف ایک یعنی اللہ ہے، اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی سینکڑوں نام ہونے کے باوجود ذاتی اور شخصی نام ایک ہی ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الفاظ مجموعہ حروف ہوتے ہیں، مگر ان میں سے کسی ایک حرف کو حذف کر دیا جائے تو بقیہ حرف اپنا معنی کھو بیٹھتے ہیں۔ مثلا طاہر ایک بامعنی لفظ ہے اور توئیں الف ہے رے کا مجموعہ ہے۔ اگر ان حروف میں سے پہلے حرف توئے کو حذف کر دیا جائے تو بقیہ حرف اہر بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، لیکن اس کلیے سے لفظ اللہ اور محمد مستثنیٰ ہیں۔ اگر لفظ اللہ میں سے پہلا حرف الف کم کر دیا جائے تو باقی للہ رہ جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کے لیے۔ اگر دوسرا حرف لام ہٹا دیا جائے تو باقی اللہ رہ جاتا ہے، جس کا مطلب ہے معبود، اور اگر الف اور لام دونوں کو الگ کر دیا جائے تو باقی اللہ رہ جاتا ہے، جس کا مطلب بھی اللہ کے لیے ہے۔ اگر لام کو بھی ہٹا دیا جائے تو ہو رہ جاتا ہے، جس کا معنی ہے وہی، اور وہ اللہ ہی ہے۔ علی ھذا القیاس لفظ محمد کا ہر حرف بھی مامقصد اور بامعنی ہے۔ اگر شروع کا میم ہٹا دیا جائے تو حمد رہ جاتا ہے، جس کا معنی تعریف و توصیف ہے، اور اگر صرف ہا کو کم کر دیا جائے تو ممد رہ جاتا ہے، یعنی مدد کرنے والا، اور اگر ابتدائی میم اور ہا دونوں کو حذف کر دیا جائے تو باقی مد رہ جائے گا، جس کا مفہوم ہے دراز اور بلند۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت کی جانب اشارہ ہے۔ اور اگر دوسرے میم کو بھی ہٹا دیا جائے تو صرف دال رہ جاتا ہے، جس کا مفہوم ہے دلالت کرنے والا، یعنی اسم محمد اللہ کے وجود اور وحدانیت پر دال ہے۔